عمران خان جلسے کر رہے ہیں آپ کے اسلام آباد میں، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ ابھی کارنر میٹنگز کر رہی ہیں. دونوں جگہ لوگ موجود ہیں. اب پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جلسے اور جلوس جو ہوتے ہیں اس سے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ الیکشن میں جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، کیونکہ تقریباً 12 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ رجسٹر ووٹ ہوتے ہیں، اور تقریباً 7 کروڑ ووٹ، 6 کروڑ، 7 کروڑ، 7.5 کروڑ ووٹ پڑتا ہے، جن میں سے 3 کروڑ ووٹ سائلنٹ ووٹ ہوتے ہیں، جس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے دیں. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جی اگر سینسس دیکھا جائے 2017 کی تو 32% شہری علاقوں میں لوگ ہیں، اور گاؤں میں جو لوگ ہیں وہ تقریباً 68% ہیں. اور 68% پر سوشل میڈیا کا کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے. وہاں پوری ایک طریقہ کار ہے ووٹ ڈالنے کا، اور وہی لوگ جیتتے ہیں جو اس طریقہ کار یا سسٹم یا نظام کو کیچ رکھتے ہیں. تو بہرحال ابھی جو بہت ہی امپورٹنٹ ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن کے اوپر بڑی پیشن گوئیاں بھی ہیں اور بڑی باتیں بھی آ رہی ہیں، اور ایون کہ حکومت کی طرف سے زیادہ چیزوں کو سامنے آیا گیا. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم 17 سیٹ لے لیں گے. اس سے پہلے کہا گیا کہ جی آپ کی حکومت کی طرف سے 18 سیٹ ان کی ہوگی. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ضمنی الیکشن ان لوگوں کا الیکشن ہے جو کہ آپ کے مثلا جو ایم پی اے جن کو منحرف، یعنی انہوں نے جو ووٹ دیا تھا آپ کے پی ٹی آئی کے تھے، یہ چاہے وہ آزاد امیدوار کے طور پر جیتے اور پھر اس میں شامل ہو گئے تھے، تو یہ آپ کے پی ٹی آئی کے تھے 20 کے 20. اب ان کا ضمنی الیکشن ہے، اور پنجاب کے مختلف جگہوں پہ ہے. لودھرا ہے، تو لاہور ہے، تو فیصل آباد ہے، تو آپ کے مختلف جگہوں پہ شیخو پورہ ہے، جھنگ ہے. تو یہاں پہ یہ الیکشن ہو رہا ہے، اور اس الیکشن کے حوالے سے ہم نے بھی بڑا کام کیا ہے. ہم نے اپنے ریسورسز کے ذریعے، کچھ اہم اداروں کے ذریعے، کچھ اور چیزوں کے ذریعے، اور ماضی کی جو پوزیشنز ہے اس کے ذریعے اس وقت گراؤنڈ کی ریئلٹیز کیا ہے وہ ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں، اور پھر ایک بہت ہی اہم بریکنگ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. دیکھیے، جو آپ کو پتہ ہے کہ جی میں نے جیسے کہا کہ جی جلسے جلوس نہیں، یہ سائلنٹ ووٹ ہوتا ہے، ووٹ پڑتا ہے. پنجاب بیسیکلی پنجاب میں اہم جگہوں پہ جو گڑھ ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے. 2018 کے جو انتخاب ہیں اس میں 70 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو ڈلوائے گئے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ڈالے تھے. اچھا، آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو کیا وہ 70 لاکھ ووٹ جو ان جگہوں پہ بھی بٹے تھے کیا ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ تو یہ بڑا سوال ہے. پی ایم ایل این 1 کروڑ 30 لاکھ پہ کھڑی تھی، آیا وہی ان کے ہی ووٹ ڈالے گئے تھے، نہیں ڈالے تھے؟ یہ کوئسچنز اب بنتا ہے. لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے، ایک سروے بھی ہے، تو وہ میں آپ کو ذرا سا اس کی پوزیشن بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے، اور اس طریقے سے یہ الیکشن جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جی جس کی صوبائی حکومت ہوتی ہے، جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے، لوگ انہی کو ووٹ دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سرکاری ضرور ان کی مشینری ہوتی ہے، لیکن لوگ بھی وہاں جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں. آیا کہ گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں جب انتخاب ہوئے تو مریم نواز کی جلسے جلوس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. مثلا عمران خان کا جلسہ جلسی لگتا تھا، لیکن جب انتخاب ہوئے، کیونکہ وہاں مرکز میں عمران خان کی حکومت تھی، اس لیے وہ جیت گئے. کہا یہی جاتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مرکز میں کیونکہ ہماری حکومت، اور ایک ٹریڈیشن ہے کہ جن کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے ضمنی انتخاب وہی جیتتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان مرکز میں حکومت ہے، لیکن پنجاب میں ان کو بڑی شکست ہوئی. 13 میں سے تقریباً 11 سیٹ انہوں نے لوز کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے. لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں انہوں نے وہ مرکزی حکومت کا ایڈوانٹیج اٹھا لیا. اچھا، آج جو ہے ظاہر ہے عمران خان کی حکومت نہیں ہے،
تو آج جو مرکزی حکومت ہے وہ اتحادیوں کی ہے یا پی ایم ایل این کی ہے، پروونشل حکومت جو ہے وہ بھی پی ایم ایل این کی ہے، حمزہ شہباز موجود ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آپ کے مریم نواز صاحبہ اس کمپین کے لیے اتنی ہیں جو کراؤڈ پولر ہیں۔ پنجاب کے لوگ، کیا پاکستان کے لوگ ان کو بہت لائک کرتے ہیں، اور جب بھی وہ کسی چھوٹی کارنر میٹنگ کے لیے نکلتی ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں ان کے ارد گرد جمع آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس کراؤڈ پولنگ اپنے جو آپ کا ان کا جو ان کے پاس جو یہ ایک ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو، اور جو اب ماشاءاللہ وہ بہترین قسم سے اسپیچ بھی کرتی ہیں اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ریز کرتی ہیں اور عوام کے اہم مسائل کو ریز کرتی ہیں جو عوام چاہتے ہیں۔ تو آیا وہ اپنی اس کارنر میٹنگ سے کتنا بلڈ کر سکتی ہیں، پی ایم ایل این کتنی سیٹ لے سکتی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے موجودہ حکومت کو۔ اچھا، اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو وہاں پر رول ہے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان کے اہم ترین لیڈر جو ہیں وہ کمپین نہیں کر رہے ہیں، سب ماں سوائے شاہ محمود قریشی کے، کہ وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کمپین کر رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے اس میں ہیں موجود ملتان سے۔ لیکن اور بہت جو پی ٹی آئی کے اہم ترین لیڈر ہیں وہ غائب ہیں، اور ان غائب ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، تنظیمی طور پر پی ٹی آئی بہت کمزور ہے، کیونکہ 4 سال میں عمران خان نے تنظیم پہ بالکل کام نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہے حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، لیکن تنظیم مضبوط ہوتی ہے تو حکومت پھر آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر سندھ میں، کے پی کے میں اور جگہوں پر ان کی تنظیم سازی نہیں ہوئی، تنظیم ان کی بہت کمزور ہے گراؤنڈ میں۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کہ ان سے جو پی ٹی آئی کے جو لوٹے ہیں ان کے مقابلے میں جو ان کے نظریاتی کارکن ہیں وہ ناراض ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے اندر کئی تفریق ہے، یہ خود جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے جو منحرف ہوئے تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ تو اس طریقے سے پی ٹی آئی نے کافی ان کے ڈس ایڈوانٹیج سامنے آتے ہیں۔ تو جو صورتحال ہے، وہاں ایک سروے ہوا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ہم نے جا کے بہت ساری جگہوں پر ہمارے لوگ گئے، بات کی، پھر اہم ترین اداروں کو ہم نے انگیج کیا، ان سے معلومات لی، اور پھر اس کے بعد جو ماضی کا ٹریڈیشن ہے کہ جناب مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت ہوتی ہے، اس پہ لوگ اسی طرف راغب ہوتے ہیں، پھر مریم نواز کا کمپین پہ نکلی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز اور زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ یہاں تقریباً 20 سیٹ میں سے 16 یا 15 سیٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این لے جائے گی۔ یہ بڑی ایک خبر ہے جو ہم نے اپنے ٹویٹ میں بھی پہلے ہی کر دی تھی۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ اچھا، یہ خبر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی، اگر آپ بات کریں ہم سے تو کرتے ہیں، ان کہتے ہیں جی گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل ہمارے حق میں نہیں ہے، ہم اس بیانیے کو جو کہ لے کے آئے تھے شروع میں تو چلا، لیکن بعد میں پٹ گیا، اور اب تو بالکل پٹ گیا ہے جب سے اس قسم کی آڈیوز آئی ہیں، تو اور نیچے ہمارے لیے کام کچھ بھی نہیں ہے، اور ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے پی ٹی آئی کے، اور یہ جو لوٹے اور یہ جو آپ کے الیکٹیبلز کو پھر لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے نیچے جو تھوڑی بہت آپ کے ورکر جو تھے منظم ہوئے تھے وہ بھی ڈس ہارٹڈ ہیں۔ تو گویا جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے وہ اسی طریقے سے۔ اب میں آپ کو ایک بہت اہم بریکنگ دے رہا ہوں۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی جن میں چند لوگ ہوتے ہیں، اس کور کمیٹی میں بیٹھ کر ضمنی الیکشنز کے اوپر آپ کو بات چیت کی گئی، اور ضمنی الیکشنز کی جیت اور ہار کیا، یہ میں بہت ریلائبل سورس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضمنی الیکشن پہ کور کمیٹی نے سر جوڑ کے بیٹھے، اور اس 20 الیکشنز کے اوپر ان کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر کھل کے ڈسکشن ہوئی، اور اسی ڈسکشن میں ظاہر ہے بات تو وہیں سے آتی ہے نا، اسی ڈسکشن میں یہ بات سامنے آئی کہ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست ہوگی کافی بڑی۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کراس بھی بہت ہوا، اس میٹنگ میں یہ ساری باتیں آئیں، گلے شکوے بھی ہوئے، بہت ساری باتیں آئیں،
اور عمران خان صاحب نے اپنا ہی مدعا اٹھایا، انہوں نے بہت ساری باتیں انہوں نے بھی کی، اوروں نے بھی کی، لیکن کچن کابینہ میں یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ ضمنی الیکشن وہ ہار رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہار رہے ہیں. تو وہاں پر کور کمیٹی میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہوا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کچھ عرصے سے یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگی، اچھا جی ڈیولپمنٹ فنڈ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، ہمیں ہرانے کی کوشش کی جائے گی، الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع ہو چکا ہے، وہ ہمارے فیور. تو یہ عمران خان نے تو یہ بات شروع کرتی تھی، لیکن اب کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن اگر ہم 20 جو ہمارے ہیں اس میں سے اگر رزلٹ اکثر کی ہار ہمارے حصے میں آتی ہے تو اس سے ہم آئندہ جنرل الیکشنز میں ووٹ لینے میں بہت مشکل ہو جائے گی اور کینڈیڈیٹ لینے میں بھی بہت مشکل ہو جائے گی. تو چنانچہ کور کمیٹی کے سامنے یہ بات طے ہوئی ہے اور اس کی اپروول بھی بڑے سرکار نے دی ہے کہ یہ چیز لائی جائے اور کہ ضمنی الیکشن میں دھاندلی ہوگی. ضمنی الیکشن میں جو دھاندلی کریں گے وہ زیادہ تر 3 لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے. ایک کیا جائے الیکشن کمیشن کو، ایک کیا جائے پنجاب کی انتظامیہ کو، اور ایک کیا جائے پاکستان کے حساس اداروں کو کہ یہ ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے اور ہمیں ہروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کور کمیٹی میں جب میرٹ پہ یہ ڈسکشن ہوا کہ ہماری تنظیم نہیں ہے، ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے، ہمارے بہت سے ڈی میرٹس ہیں جس کی بنیاد پر ہم وہ اور ہمارے ابھی بھی لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، بڑے اہم لوگ نہیں کام کر رہے ہیں، تو اس تمام چیزوں پہ یہ طے ہوا کہ اکثر سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی لوز کر رہی ہے. تو اس لوز کرنے کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کو مان کے لیکن اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کور کمیٹی میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک مہم چلاتے ہیں اور ان ہار کو جو ہمارے حصے میں آ رہی ہے اس کو ہم بدلتے ہیں اس طرح کہ ہم یہ پروپیگنڈا اسٹیبلش کرتے ہیں، یہ بیانیہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ملک پنجاب کی انتظامیہ، الیکشن کمیشن اور حساس ادارے ہمیں ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ کام کرنے سے روکا جا رہا ہے یا ہمیں ہرانے کے لیے مختلف طریقوں کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ 3 ادارے اہم کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ کل جب ہم شکست کھائیں تو ہم اپنے لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جناب ہم اس وجہ سے شکست کھائیں، ہم نے پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ اس سلسلے میں حساس ادارے، انتظامیہ پنجاب کی اور الیکشن کمیشن ہمارے خلاف کارروائی کر رہا تھا جس کا ہمیں علم ہو گیا تھا، اور اسی لیے ہم نے پہلے سے بتانا شروع کر دیا تھا کہ یہ الیکشن ہمیں ہروایا جا رہا ہے، ہم ہار نہیں ہیں، ہمیں ہروایا جا رہا ہے. تو یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا پنجاب کے حساس اداروں کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف اور انتظامیہ کے خلاف، حالانکہ یہاں میرٹ پر یہ چیز آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی وہاں میرٹ پر سیٹ لوز کر رہی ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.